لیکن جب ملحدین کے ساتھ ہم گفتگو کرتے ہیں تو ان کی طرف سے یہ مطالبہ کیا جاتا ہے کہ اگر آپ خدا پر ایمان لاتے ہیں، خدا کے وجود کے قائل ہیں، تو اسے ثابت کریں، کیونکہ ہم بچپن سے یہ چیز پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں کہ کائنات کے اندر جو بھی کوئی چیز ہے، جو بھی چیز ایگزسٹ کرتی ہے، وہ کہیں نہ کہیں کسی سبب کے نتیجے میں بنی ہے، لا آف کوزیلٹی کو فالو کرتی ہے۔ تو اسی طریقے سے اگر ہم خدا کو مانتے ہیں تو پھر خدا کی ذات کے حوالے سے یہ سوال کیوں ارریلیونٹ قرار دیا جاتا ہے کہ خدا کو کسی نے پیدا نہیں کیا؟ یہ سوال تو خدا کی ذات کے حوالے سے بھی کیا جانا چاہیے کہ اگر خدا ایگزسٹ کرتا ہے تو اس کو کس نے پیدا کیا ہے؟ دیکھیں، اس سوال کے جواب کے لیے دو بنیادی assumptions کہیے، حقیقتیں کہیے، ان کو ماننا ضروری ہے۔ ایک حقیقت تو یہ ہے کہ جو دنیا، جو زندگی ہم کو نظر آ رہی ہے، حقیقت صرف یہی نہیں بلکہ بہت سے حقائق وہ ہیں جو ہمیں نظر نہیں آ رہے۔ لیکن اگر وہ نظر نہیں آ رہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ حقیقت نہیں، بلکہ ان کو ہم حقیقت مانتے ہیں، لیکن یہ ہمیں معلوم ہے کہ وہ ایسی حقیقتیں ہیں کہ جو ہم کو نظر نہیں آ سکتی۔ میں مثال کے طور پر کہتا ہوں کہ ایک ماں اپنے بچے سے محبت کرتی ہے۔ اب کوئی بیوقوف آدمی کہے کہ ہمیں محبت دکھائیں، یعنی ایک سالڈ شکل میں دکھائیں، ہماری آنکھیں اس کو دیکھیں، تو آپ کہیں گے نا کہ یار یہ تم پاگل کرنے کی باتیں کر رہے ہو۔ محبت کا نتیجہ سامنے آتا ہے، یعنی قربانی، پیار کا اظہار، زبان سے باتیں کرنا، دعائیں کرنا، خیال رکھنا، وغیرہ وغیرہ۔ مگر آپ کہیں کہ محبت دکھائیں تو یہ تو عجیب و غریب سوال ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ محبت کسی ایسے سالڈ چیز کا نام نہیں ہے کہ جس کی کوئی تصویر، کوئی شکل ہوتی ہے، بلکہ وہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ جو اپنے اظہار کے ذریعے سے نظر آتی ہے، اور یہ معلوم ہے کہ وہ اصل میں چھپی ہوئی حقیقت ہے جس کا اظہار، جس کے شواہد، جس کے نتائج اصل میں ثابت کرتے ہیں کہ وہ موجود ہے۔ اسی طرح کا معاملہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا ہے۔ تو ایک تو یہ حقیقت ماننی ضروری ہے کہ جو کچھ نظر آ رہا ہے صرف وہی ریالٹی نہیں۔ دوسری جو ریالٹی ماننے کی ضرورت ہے بہت زیادہ، وہ یہ ہے کہ معلوم نہیں آپ کا کتنا ہے، میرا جو قد ہے وہ 5 فٹ 8.5 انچ ہے۔ میں 6 فٹ کا نہیں، میں 7 فٹ کا نہیں۔ میری نگاہیں ہیں، پہلے زیادہ بہتر تھیں، اب کچھ کم دیکھتی ہیں۔ میرے کان سنتے ہیں، میرے اندر کچھ جسمانی طاقت ہے۔ یہ سب لمیٹڈ ہے، ان سب کی ایک حد ہے اور اس سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا۔ ہم اس کو بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں، بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر یہ بہرحال ساری کی ساری ہمارے پاس صلاحیتیں محدود ہیں۔ آج کا انسان، خیر آج کا انسان کیا، آج سے پہلے کا بھی انسان، جب بعض اوقات عقلی طور پر دیوانہ ہو جاتا ہے، ایروگنٹ ہو جاتا ہے، اپنے آپ کو ایگزیجریٹ کرتا ہے، تو اس کا یہ خیال ہوتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے، میں جسمانی طور پر تو محدود ہوں لیکن عقلی طور پر لامحدود ہوں، اور مجھے سارے سوالوں کے جوابات پوری وضاحت کے ساتھ سمجھ میں آنے چاہیے، ورنہ میں نہیں مانوں گا۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ انسان کو سب سے پہلے یہ ماننا ہوگا کہ وہ کون ہے، اس کی کیا لمیٹیشنز، ورنہ اس کے کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ انسان کو اپنی عقل استعمال نہیں کرنی چاہیے، ضرور کرنی چاہیے، ہر حال میں کرنی چاہیے، لیکن دیانتداری سے۔ دیانتداری سے جب آپ اپنی عقل کو استعمال کریں گے تو آپ کی عقل آپ کو یہ بھی بتائے گی کہ بھائی صاحب، جیسے آپ کے قد کی، آپ کے جسمانی طاقت کی، آپ کی نگاہ کی، آپ کی سماعت کی لمٹ ہے، ویسے ہی آپ کی عقل کی بھی لمٹ ہے۔ اب آئیے اس سوال کی طرف۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو بنایا، تو اللہ کو کس نے بنایا؟ یہ جو سوال ہے یہ اس لیے عجیب و غریب سوال ہے کہ اب تک جو چیزیں ہم نے دیکھی ہیں ان سب کے بارے میں ہم یہ سوال اس لیے اٹھاتے ہیں کہ ان کو کس نے بنایا، اس لیے کہ ان کو دیکھ کے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بنائی گئی چیزیں، تو اللہ کو تو ہم نے دیکھا ہی نہیں،
تو اس کو دیکھنے سے پہلے ہم یہ کیسے طے کرنے کہ اس کو کسی نے بنایا؟ یہ جو ایک اسٹیٹمنٹ دے دی جاتی ہے، یعنی وہ ہم پر تو وہ تانا دیتے ہیں ہم کو کہ جی آپ ایک کتاب کو آسمانی کتاب مانتے ہیں اور آنکھیں بند کر کے مانتے ہیں. آپ نے بھی تو بھائی صاحب یہ جملہ آنکھیں بند کر کے گڑ دیا ہے کہ ہر چیز کو کسی نے بنایا ہے. یہ آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ سو آپ کو ابھی اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کا شرف حاصل ہی نہیں ہوا، تو آپ یہ سوال اس سے پہلے اٹھا کیسے رہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے مان لیتے ہیں کہ ہر چیز کو کسی نے بنایا ہے، تو پھر نعوذ باللہ میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ جس کو ہم اللہ مانتے ہیں اس کو بھی کسی نے بنایا، تو پھر اس کو کسی اور نے بنایا ہوگا، تو پھر یہ کہیں جا کے بات ختم ہوگی یا نہیں ہوگی؟ یعنی یہ تو نہیں کہ آپ کہہ رہے کہ نہ کھیلیں گے نہ کھیلنے دیں گے. بھائی صاحب ہماری عقل محدود ہے، ہمیں یہ بتا دیا گیا ہے کہ ہمیں اللہ نے بنایا ہے، اس کی صفات ہیں، ہر صفت جو ہے وہ نام محدود ہے، اور وہ ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا. یہ بات ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس کو کہ اگرچہ کہ ہم نے دیکھا نہیں، اس کی کھوج ہم نہیں لگا سکتے، اس لیے کہ ہماری عقل محدود ہے. اس سے زیادہ عقل کو آپ آگے بڑھانے کی کوشش کریں گے تو آپ کا وہی حال ہوگا جو اس بچے کا حال ہوگا جس کو یہ کہا گیا کہ تم نے گھور کے سورج کو نہیں دیکھنا. وہ کہتا نہیں میں نے دیکھنا ہے. تو پھر دیکھ لو بھائی، آنکھیں خراب ہو جائیں گی آپ کی. سو ایک تو یہ کہ اللہ ہمیشہ سے موجود ہے اور اس کو کسی نے نہیں بنایا، اور دوسرا یہ کہ اگر آپ اپنی عقل کو دوڑانا چاہتے ہیں، آگے بڑھانا چاہتے ہیں، تو پھر پہنچائیں کہیں جہاں جا کے وہ رک جائے. وہ جہاں رکے گی وہی اللہ. جو لوگ اس کو نہیں مانتے، میں بڑا پریشان ہوتا ہوں کہ پھر وہ کیا مانتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں یہ سب آپ سے آپ ہوا ہے. یار اس سے زیادہ کوئی عجیب و غریب جواب نہیں، آپ سے آپ ہی ہوا ہے. یعنی خدا کو ماننے کا انکار ہے اور اس عجیب و غریب بات کو منوانے پر اصرار ہے. یہ سب خود بخود ہو رہا ہے، کوئی اس کا کرنے والا نہیں ہے. تو کسی نے بڑا صحیح بات کہی کہ یا دو ہی چوائسیں آپ کے پاس، یا آپ اللہ کو اس کائنات کا خالق و مالک مان لیں، یا پھر اس کائنات کو خود اپنا خالق و مالک مان لیں. فیصلہ آپ کا ہے. جی بہت ہی عمدہ جواب. اور جو آخر میں آپ نے بات کی ہے کہ جو لوگ خدا کا انکار کرتے ہیں وہ کہیں نہ کہیں ہم سے یہ اصرار کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم کائنات کو خدا مان لیں. اور اس سے پہلے بھی آپ نے یہ فرمایا تھا کہ چونکہ ابھی تک ہم نے اللہ پاک کو دیکھا نہیں ہے، اسے دیکھنے کا شرف حاصل نہیں ہوا، تو یہ اب سوال اپنی ذات کے اندر ہی ختم ہو جانا چاہیے کہ اللہ پاک کو کس نے پیدا کیا ہے.